میں دنیا کی یہ پاکھنڈی جو بول رہے ہیں میں یہ ان کی بات نہیں کرتا ہوں، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، میں دنیا کے عالم و مفتی اور حافظ و قاری سے بھی نہیں پوچھوں گا، میں نبی کے اس یار کی بارگاہ میں چلتا ہوں، 1450 صدیاں پہلے چلتے ہیں، ذرا جی لگا کے طرف کے بولیں سبحان اللہ۔ پھر عالم تصور میں مدینہ شریف چلتے ہیں، نبی کے ایک یار ہیں، نام ہے جناب حضرت حسان بن ثابت، جنہوں نے مصطفیٰ کی بڑی مدح و ثنا کی ہے۔ جی لگا کے میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، نام جناب حضرت حسان، دنیا کا پاکھنڈی و نالائق و ناہنجار جہنمی بولتا ہے معاذاللہ میرے نبی کے بارے میں، حضور ایسے نبی ایسے ہیں میرے نبی کے بارے میں، یہ دنیا کے پاکھنڈی تو بولتے، مگر میں آج کے کسی مفتی سے بھی، محدث سے بھی، مفسر سے بھی، کسی عالم دین سے بھی نہیں، حالانکہ شان ان کی بھی بڑی بلند و بالا ہے، اللہ نے انہیں بھی بڑی عزت عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ نائب رسول کا لقب انہیں ملا ہے، ان کی باتیں بھی شان والی ہیں، مگر ان سے نہیں، ان سے بھی بڑے کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو نبی کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، نبی اور رسول کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ مقام جس کو ملتا ہے وہ نبی کے یار صحابہ ہوتے ہیں۔ میں نبی کے یار کی بارگاہ میں لو لگائے تصور میں حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں چلتے، میں نے کہا او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ یہ دنیا کا درندہ، دنیا کا یہ جہنمی، یہ نالائق بولتا ہے میرے نبی کی شان میں بھونکتا ہے، لیکن آپ تو وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ او میرے نبی کے یار، آپ نے میرے کریم آقا کو بڑے قریب سے دیکھا، نبی کونین کو پاس بیٹھ کے دیکھا ہے، نبی کے چہرے کو آپ نے دیکھا، نبی کی آنکھوں کو آپ نے دیکھا، نبی کی بھوے مبارک کو آپ نے دیکھا ہے، مصطفیٰ کو چلتے آپ نے دیکھا، مصطفیٰ کو ٹھہرے آپ نے دیکھا، نبی کی زندگی کو آپ نے دیکھا، نبی کونین سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ کو ہیں جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ دنیا میں 7 یا 8 سال پہلے آئے ہیں۔ آپ تو حضور سے دنیا میں آنے کے اعتبار سے، ویسے تو حقیقی عمر میرے آقا کی نہ تجھے پتا، نہ مجھے پتا، نہ کسی صحابی کو پتا، اور بڑی بات بولوں جناب جبریل کو بھی پتا نہیں میرے نبی کی عمر کتنی، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، اللہ کا نبی جانے، میرے آقا سید کونین کے غلام جناب حضرت حسان، میں نے کہا او میرے نبی کے یار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ نبی کے یار ہیں جناب حضرت حسان، میں نے کہا وہ جناب حضرت حسان، آپ نے مصطفیٰ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، نبی کی راتیں بھی دیکھی، نبی کا دن بھی دیکھا، نبی کو چلتے بھی دیکھا، نبی کو بیٹھے بھی دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ جناب حضرت حسان، آپ نے میرے مصطفیٰ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، مصطفیٰ کو سوتے دیکھا، جاگتے دیکھا، بولتے دیکھا، نبی کو خاموش ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ او میرے نبی کونین کے یار، میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتائیں یہ دنیا والے تو کچھ بولتے مگر آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جناب حضرت حسان، آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنگ خیبر میں بھی دیکھا، جنگ حنین میں دیکھا، جنگ تبوک میں دیکھا ہے۔ او میرے نبی کے یار، آپ نے غار ثور میں بھی دیکھا، غار حرا میں بھی دیکھا ہے۔ او مصطفیٰ جان رحمت کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتائیں نبی کو مکی زندگی کے ساتھ بھی دیکھا، مدنی زندگی کے ساتھ بھی دیکھا ہے، آپ نے وہ حالات بھی دیکھے، جناب جبرائیل آیتیں لے کے قرآن کی نازل اللہ کی بارگاہ سے جناب حضرت جبرائیل جب رب کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آتے تھے، قرآن نازل کیا جاتا تھا، آپ جب سید کونین کے پاس ہوتے تھے، کتنے بار ایسا موقع ہوا حضور کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آئے، آپ نے مصطفیٰ کی شانیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں، نبی کے چہرے کو بڑے قریب سے بیٹھ کے دیکھا ہے۔ او جناب حضرت حسان، بتا دیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جناب حضرت حسان بولے او میرے نبی کے امتی و غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو
میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، تو میں نے اپنی نعتیہ دیوان میں میں نے اپنی شاعری میں لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاید ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ میں نے شعر جو عربی میں پڑھ دیا ہے، ترجمہ سن لیں، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کا یار جناب حضرت احسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، او یا رسول اللہ، میرے نبی کے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہیں مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میرے مصطفیٰ تو اتنے حسین ہیں، مصطفیٰ کی طرح خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، مصطفیٰ کی طرح جمال والا کبھی کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے، ایسا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ 14.5 صدیاں پہلے میرے نبی کا یار جناب حضرت احسان بولے۔ اب میں عالم تصور میں آپ کو بریلی شریف عشق کے مفتی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ چلیں گے آپ بریلی؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے یار قریشی صاحب کوئی گاڑی واڑی اتنی بڑی لے کے آئے ہو، ٹرین بک کر لیے کہ ہمیں لے چلو گے؟ میں عالم تصور میں حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، عشق کے مفتی بریلی کے کلندر کی بارگاہ میں۔ اے امام احمد رضا خان، پوری زندگی آپ نے نبی کی شانیں بیان کی، آپ نے تو حضور کی شانیں اس انداز سے بیان کی، نبی کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس پہ حضور کے آپ نے سلام پیش نہیں کیا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میں نے عالم تصور میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت سے جتنا پیار ہے اتنی بلند آواز سے اگر اعلیٰ حضرت کا نام آئے اور اگر ہاتھ نیچے رہے سمجھ جاؤں گا پیار ہے مگر کچھ کمی ہے، پیار ہے مگر کچھ کمی ہے۔ لیکن اگر پیار ڈٹ کے ہے تو پھر جتنی ڈٹ کے پیار کرتے ہو اتنی ڈٹ کے زی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ میں نے کہا امام اہل سنت امام احمد رضا خان، آپ نے بڑی شاعری کی، عشق میں آپ کا ہندوستان میں اتنا مشہور کہ ہر بندہ کہتا ہے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت قبلہ دل و جاں الشاہ امام احمد رضا خان عاشق رسول آپ کو کہا جاتا ہے۔ او سیدی یا قیم الامام احمد رضا خان، بتائیں آپ کا عقیدہ کیا، آپ کا ایمان کیا بولتا ہے حضور کے سید کونین کے بارے میں؟ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان۔ امام احمد رضا خان بولے او عارف رضا قریشی سوال کر رہے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، انہی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہدایت کے بخشش ہے، انہی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہدایت کے بخشش ہے۔ میں نے کہا او آقا اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش میں کیا ہے؟ بولے ہدایت کے بخشش میں میں نے ایک نبی کی نعت لکھی ہے، نعتیں تو بے شمار ہیں مگر میں جدھر لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بات بتاتا ہوں، وہ میرے آقا سید کونین کی کون سی نعت ہے؟ ایک بھی ہاتھ نیچے رہا، مجمع میں اگر ذوق نہیں آیا پھر سمجھ جاؤں گا نبی سے پیار ہے مگر پکا والا نہیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے عارف رضا قریشی بتا دو میرے مصطفیٰ کے شان کے بارے میں پوچھنے والوں کو نبی کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بولے سب سے اولا، سب لوگ جتنے بھی ہیں ہاتھوں کو بلند کریں اور اس طرح انداز سے لہرے پرچم بنا کے لہرا کے بولے سب سے اولا، سب سے اولا۔ ضلع بستی کے زندہ دل غیور مسلمانوں، یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سب کو پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت کے نام پہ کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کون ہیں جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کو راضی کر کے گئے؟ اعلیٰ حضرت بولے سب سے اولا، سب سے اولا، ہاتھ ایک کبھی نیچے نہیں رہے، سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، سب سے بالا وہ بالا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے، کون
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبن جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا اس سارے اونچوں میں اونچا اعلیٰ حضرت کی فکر اعلیٰ حضرت کی دانائی اور دانش مندی اور عقل پہ اور نبی سے عشق پہ قربان ہو جاؤ وہ بستی ضلع کے میرے آقا کے زندہ دل غیور مسلمانوں اعلیٰ حضرت بولے ہر بندہ مثال دیتا ہے نیچے سے لے کے چلتا ہے نیچا پھر اونچا پھر اونچا پھر اونچا پھر اونچا نیچے سے شروع کرتا ہے اعلیٰ حضرت بولے وہ دنیا کے لوگوں جس سے دنیا میں تمہارا جی چاہے جتنا اونچا بنا دو اعلیٰ حضرت بولے سارے اونچوں میں اونچا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کچھ لوگ سمجھتے اسٹیج والے ہاتھ نہیں اٹھاتے یہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتے یہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے نبی کے نام پہ بولے سارے اونچوں میں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا اعلیٰ حضرت سرکار ایک پیغام دے گئے پتہ چلا لوگوں کو حضور کی حدیث کا پتہ چلا سرکار نے فرمایا نفس و نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں سوانے سے پہ سورج ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سوانے سے پہ سورج نیچے زمین تانبے کی بھیجے ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بی بی شوہر سے شوہر بی بی سے ماں بیٹی سے بیٹی ماں سے بھاگے گی بھائی بھائی سے بھاگے گا دوست دوست سے بھاگے گا پڑوسی پڑوسی سے بھاگتا نظر آئے گا ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا ایسے نفس و نفسی کے عالم میں لوگ پریشان ہونے لگے امت مسلمہ پریشان ہونے لگی ہوگا کیا میدان محشر میں اللہ جلال میں ہوگا کوئی بولے گا نہیں کوئی بولے گا نہیں اور نبی ادھر جب سب خاموش کوئی بولے گا نہیں مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا نہیں کوئی بولے گا نہیں مصطفیٰ بولیں گے کوئی روکے گا نہیں ایسے عالم میں سب پریشان ہوں گے اعلیٰ حضرت بولے او میرے آقا کے غلاموں تمہیں ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں صرف نبی سے پیار کر کے جاؤ کام بن جائے گا نبی سے پیار کر کے جاؤ کام بن جائے گا اعلیٰ حضرت بولے غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا تسلیم رضا بھائی تحصیل رضا بھائی حسن رضا نوشائی نعت پڑھیں شاعر ہیں کوئی کمال نہیں کام ہے قریشی تقریر کرے پھر نعت اچھی پڑھے پھر مزے کی بات یہ لگا کے بول دے سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے آقا سید کونین کے غلاموں یہ جانور جو دنیا میں میرے آقا کی شانوں میں بھونک رہے ہیں انہیں حضور کا پتہ نہیں میرے مصطفیٰ اتنے سونے ہیں اللہ کے سوا لاکھ نبی اتنے پیارے نبی آئے کون کون سے ان پیارے خوبصورت نبیوں میں ایک نبی کا نام جناب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پیارے اس نے یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے انگلی کٹائی میرے آقا کے
غلاموں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے مصطفیٰ کے سامنے بھی مات ہے۔ مصطفیٰ کو وہ حسن عطا فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کو وہ حسن نہیں ملا، تو پھر میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی کائنات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر نے بس یہ کہا، پھر آگے بات بڑھتی ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سرکار غوث پاک کی محفل میں آنے والوں، اب غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، نبیوں کا سلطان بادشاہ عطا فرمایا، ولی عطا فرمایا، ولیوں کا سلطان و بادشاہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، کانٹیکٹ، رشتہ تعلق۔ میں غوث اعظم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، غوث اعظم کا ذکر بالکل کرنے جا رہا ہوں، اور رابطہ جوڑ کر کانٹیکٹ اور رشتہ، یہ دیکھیے غوث اعظم کا مقام کیا ہے، اور رشتہ جوڑتے ہوئے آپ کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ تک لے کر چلنا ہے۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ، اور طلب کے بولتے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے۔ میں عالم تخیل میں سوال کیا میں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، اگر آپ نے دل سے تقریر سنی انشاءاللہ قریشی کی تو آپ کو مزہ آئے گا۔ طلب کے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں نے کہا سرکار غوث پاک ادھر نبیوں کے سردار ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، کچھ آپ کو بھی مرتبہ اور شانیں ملی ہیں کچھ نہیں ملی ہیں؟ سرکار غوث اعظم کی تربت پاک سے آواز آتی ہے، اب جی لگا کے بولنے تو وہ آواز آپ تک پہنچا دو، جی لگا کے نہیں، سب لوگ جتنے بھی ہیں آواز ہاتھ اٹھا کے میرے کریم آقا سید کونین کے غلام۔ میں نے کہا سرکار سیدنا غوث اعظم ادھر سرکار سید کونین سرور کون و مکان ارشاد فرمایا، میرے آقا حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ او میرے غوث پاک، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، آپ کو قطبیت کا مقام عطا فرمایا، ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ غوث پاک آپ کو بھی کوئی شانیں ملی ہیں، میرے پیرانے پیر دستگیر بڑے پیر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں نانا جان نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو میری قبر کے پاس میں گلی غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے قبر کے پاس والی گلی سے گزر جائے گا اس کی شفاعت عبد القادر کرائے گا، اس کی شفاعت عبد القادر کرائے گا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اب سرکار غوث اعظم کی ولادت کی طرف چلتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں شان سرکار غوث اعظم کی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، کون غوث پاک اس سے پہلے کے نبی کی شان سنے کیسے میرے آقا ہے، بالکل یہی ترتیب پہ وہی بالکل اسی طرح جس طرح میرے آقا ہے وہی شان سرکار غوث اعظم کی، مقام ایک برابر نہیں، ادھر نبیوں کا تاجدار ہے ادھر ولیوں کا تاجدار ہے، ادھر آقا ہے ادھر غلام ہے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی میرا لال دنیا میں آنے والا تھا، ابھی میرے شکم میں آیا، پہلا دن ہے پہلا مہینہ ہے، اللہ کا پہلا نبی پہلا بشر پہلا آدمی پہلا انسان دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلا نبی آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔
آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آکے کہتے ہو نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تم بل نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب شیس علیہ السلام آئے۔ تیسرا مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب نوح نجی اللہ آئے۔ چوتھا مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ پانچواں مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے۔ مہینے گزرتے رہے، اللہ کے نبی آتے رہے۔ او نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، خوشخبری سنانے تمہیں اس لیے آئے ہیں، اللہ کے سوالات نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ آخری مہینے میں اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ نبی آئے، میرے نبی ابھی آئے نہیں، ماں کے شکم میں ہیں۔ اب چلتے غوث اعظم کی والدہ کے پاس میں، او میرے غوث کی والدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر، آپ بتائیں، عالم تخیل میں میں نے سوال کیا، آپ بتائیں آپ کا بیٹا جب آپ کے شکم میں آیا کچھ کمال دیکھا، کچھ شانیں دیکھی؟ فرماتی ہے میرا لال ابھی پیٹ میں ہے کہ اللہ کے سوالات نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ میرے خواب میں آئے، خواب میں آئے، آنکھیں کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ام الخیر تمہیں مبارک ہو، تم ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، تیرا غوث اعظم کی شان یہاں سے سنیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نام عبد القادر، والد کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ کا نام جناب حضرت فاطمہ ام الخیر، نانا کا نام جناب حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 561 ہجری میں، یعنی 91 سال کی عمر آپ نے پائی۔ سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں پیدا ہوئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے۔ کتنی تاریخ؟ کتنی؟ ایک رمضان المبارک کو دنیا میں سرکار غوث اعظم تشریف لائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، آپ کی عمر 5 سال کی جب ہوئی، جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی، غوث اعظم کی والدہ کے دل میں خیال آیا اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے انتظام کیا جائے۔ تڑپ کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، جی لگا کے گئے یا رسول اللہ۔ آج معاملہ کیا ہے یہ میں واقعی یوں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج پریشان مسلمان کیوں ہے؟ آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ ہمارا ایک ہی شکوہ ہے، ہم خود بخود فیصلہ کر بیٹھے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گھر بار کو جلایا جا رہا ہے، ہماری بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ آج جو مسلمان کی قدر اور مسلمان کی ویلو کم ہوئی ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی باتوں کو پیچھے کر دیا، مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، مصطفیٰ کی باتیں ماننا چھوڑ دی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے آقا کے غلاموں مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو، نبی کے سچے اور پکے غلام بن کے رہو، لیکن مسلمان پریشان کیا؟ سب سے بڑی پریشانی مسلمان کی یہ ہے، مسلمان کا آج جو شکست مقدر بنا ہے اس کی وجہ یہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس تعلیم کی کمی
کمی ہے, ہمارے پاس پڑھائی کی کمی ہے. آج کوئی بھی نالائق و ناہنجار کوئی بھی آج کمبخت میرے نبی کی شان میں پھونک دیتا ہے, مگر ان کی زبانوں پہ تالا لگانے کے لیے کوئی ہمارے پاس نہیں. میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات, اگر جی لگا کے بولیں تو پھر بات آگے بڑھ جائے. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. 5 سال کی سرکار غوث اعظم کی عمر ہوئی, ماں کے دل میں خیال آیا اپنے بچے کو پڑھانے کا انتظام بندوبست کیا جائے. پاس کے مکتب میں, بستی کے محلے کے مدرسے میں لے جا کر اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتی ہیں. جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. جب باپ اچھے ہوتے ہیں, جب مائیں اچھی ہوتی ہیں, تو پھر بچے بھی نیک اور بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں. پھر بچے غدار اور بے وفا پیدا نہیں, بچے وفادار اور نبی کے سچے اور پکے غلام پیدا ہوتے ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں حضرت غوث اعظم کی والدہ 5 سال کی عمر, آپ کو لے جا کر بستی کے پاس کے محلے میں جا کے کہا, عالم صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, میرے بچے کو قرآن پڑھائے, میرے بچے کو دین کی تعلیم دیں. سرکار غوث اعظم واپس آئیں بیٹے کو پڑھانے کے لیے. استاد آئے, بولے بیٹے جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بولے جی لگا کے, جی لگا کے ایسے نہیں, سب لوگ بلند آواز سے سبحان اللہ. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 5 سال کی عمر, استاد جی بولے بیٹے جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث پاک نے پڑھنا شروع کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد بولے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے جی پڑھنا شروع کرا غوث پاک نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آپ قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. پہلا پارا مکمل, دوسرا پارا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 پارے مکمل ہوئے. جیسے ہی 18 پارے مکمل ہوتے غوث پاک ٹھہر جاتے. 5 سال کا بچہ ادھر ٹھہرے. استاد نے جب چہرے پہ نظر ڈالی, نظر سے نظر ملی, استاد کہنے لگے بیٹے جی پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ بیٹے پڑھنے آئے ہو. بچہ غریب نواز بنتا ہے, ماں تہجد گزار ہوتی ہے, بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے, بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار قادری بنتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا پھر محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی بنتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا صابر پاک علاء الدین کلیری بنتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا پھر وارث پاک بنتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی بہرائچی بنتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو پھر بیٹا امام احمد رضا خان بنتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو پھر بیٹا مفتی اعظم سرکار بنتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے, مفتی اعظم کی بیٹی جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ بنتا ہے. بیٹا تاج الشریعہ بنتا ہے. میرے آقا کے غلاموں سرکار غوث اعظم سے استاد بولے بیٹے جی یہ معاملہ تمہاری عمر بتا رہی ہے, یہاں نہیں پڑھ کے آئے ہو, کہیں اور پڑھ کے آئے ہو. بیٹے سرکار غوث اعظم بولے, کہنے لگے استاد جی دنیا میں نہیں دوسری دنیا میں پڑھ کے آیا ہوں, یہاں والی دنیا میں نہیں. دوسری دنیا کون سی؟ ایک ماں کے پیٹ میں دنیا ہوتی, اس میں پڑھ کے آیا ہوں. آپ بتائیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مرتبہ اور مقام ملا کیسے؟ میرے آقا سید کون ہیں, سرور کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور میرے آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے استاد بولے بیٹے پھر کہاں پڑھ کے آئے ہو؟ بولے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. میری ماں جب کوئی کام کرتی تھی میں بھی ماں کے شکم میں تھا. میرے آقا کے غلاموں کچھ نہ لائے کو نہ ہنجار میرے مصطفیٰ کی شانوں میں دیوبندی اور وہاں بھی فکر و ذہن رکھنے والے کہتے حضور کو پتہ نہیں, ابے نبی کو پتہ نہیں, تو نبی کی بات کرتا ہے. نبی کے غلاموں کے غلام عبد القادر کا مقام دیکھ لے پتہ چل جائے گا میرے مصطفیٰ کی شان.
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں استاذ جی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں جب بھی کوئی کام کرتی تھی، جھاڑو لگاتی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کھانا بناتی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آٹا گوندتی قرآن کی تلاوت کرتی، جب تک میری ماں بستر پہ جا کے آنکھیں بند نہیں ہو جاتی قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ادھر میری ماں قرآن پڑھتی تھی، ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہتا تھا، سن سن کے 18 پاروں کا حافظ بن گیا۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بے شمار کرامتیں عطا فرمائی، جیسے میرے نبی کے معجزوں کی تعداد نہیں ہے، ایسے ہی غوث پاک کے کرامتوں کی تعداد نہیں۔ غوث پاک کو اللہ نے بڑے کمالات اور بڑی کرامتیں عطا فرمائی۔ اگر ان کی کرامتیں پوری رات بیان کی جاتی رہیں تو وقت اور رات اور دن ختم ہو جائیں گے، مگر کما حق ہو ان کی تمام کرامتیں، ان کی شانیں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ غوث پاک کی ایک اور کرامت کا واقعہ سماعت کریں، آپ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، تڑپ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بھی آپ نے پتا ہے آپ کو، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی، پتا چلا کہ 40 سال تک عشاء سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ سے عبادت تو پوری عمر کی، مگر 40 سال کی وہ زندگی گزری کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو بنایا، پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں اب نماز پڑھتے رہے یا جو بھی اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے، عبادت رب کی جیسی ہوئی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی، تو 40 سال تک رب کی عبادت، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ غوث اعظم ہیں، لیکن آج کتنے لوگ آپ دیکھیں گے نماز کا معاملہ، عشاء کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ اور غلام اور ان کا ماننے والا تو کہیں گے، مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے بے نمازی کو اگر حکومت وقت مسلمانی ہو، اگر مسلمانی دور دورہ چل رہا ہو تو پھر حکم دیا جائے کہ مسلمان ایسا جس نے نماز نہیں پڑھی بے نمازی ختم ہو جائے، تو پھر اسے حکم دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی غوث پاک میں جس کی 11ویں جس کی محفل میلاد آپ سجاتے ہیں اس کا یہ فرمان ہے، تو پتہ چلا غوث پاک راضی تب ہوں گے فاتحہ بعد میں دلاؤ نماز پہلے پڑھو، نماز پڑھو گے سرکار غوث پاک آپ سے راضی ہوں گے، پھر نیاز اور فاتحہ دلائیں گے، تب اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، سرکار غوث پاک کا ایک راستے سے ایک بار ایک جنگل سے جب گزر ہو رہا تھا، دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دو لوگ، ایک عیسائی یہودی تھا، ایک میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، یوں سمجھیے ایک عیسائی تھا ایک محمدی تھا، اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا او آنے والوں، او بندو، تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ اور ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپس میں کسی دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو وہ جھگڑے کو دیکھ کر صرف اگنور کر کے آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ ان دو لوگوں میں سمجھوتا کرا کر ان کے لڑائی جھگڑے میں صلح کرا کر آگے بڑھے۔ میرے آقا کے غلاموں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جب آپ پہنچے تو ان میں سے ایک بندہ بولا جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ عیسائی ہے، میں محمدی ہوں، تو میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، یہودی ہے، وہی یہودی جو فلسطین پہ جو اسرائیل ہے نا، اس نے اسرائیلی جو حملہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، وہی یہودی اس دور کا وہ یہودی، تو اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولے معاملہ کیا، جھگڑا کس بات پر ہے؟ بولے جھگڑا اس بات پر ہے، میرا دعویٰ یہ کہ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل و اعلیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمال والے ہیں، شان والے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ دونوں میں جھگڑا تھا، حضرت غوث اعظم بولے کہ
اگر تیرا دعویٰ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانوں والے ہیں تو پھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانوں والے ہیں۔ اب اس نے سوچا یار یہ بندہ جو آیا ہے اور پھر غوث اعظم کو دیکھ کر پہچان گیا یار کوئی اچھا بندہ ہے، کیونکہ چہرہ دیکھا غوث اعظم کا چہرہ کوئی عام اندھوں کی طرح چہرہ تو نہیں تھا، وہ تو خوبصورت چکا کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو وہ نے کہا یار اب تیر بالکل نشانے پہ پھٹ بیٹھا ہے، اس بندے نے کہہ دیا ہے کہ تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا ہے کہ آپ شانوں والے ہیں، تو میرا بھی دعویٰ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شانوں والے ہیں۔ اب اس نے سوچا اب فیصلہ میرے ہی حق میں آنا ہے، کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر ہوئی، اب حضرت عیسیٰ میرے نبی سرکار غوث پاک نے فرمایا تیرا دعویٰ کیا؟ بولے میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ سب سے افضل والا ہے۔ جب اتنا کہا جناب غوث پاک نے فرمایا او عیسائی سن لے تیرا دعویٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کمال والے، شانوں والے، معجزے والے ہیں، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، یہ اس بات کا انکار تو میں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے پاس میں کوئی کوڑھی، کوئی پرس والا، کالے سفید ٹنگوں والا، کوئی کوڑ والا بندہ آ جاتا تھا، آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کے جسم پہ کوڑ والی جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ او عیسائی سن لے اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی، ان شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کوئی اندھا آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، لوگ کہتے کہ اس کی بینائی واپس کراتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو یہ کہتے نبی اتنا کر دیتے ہیں، ہم نبی کو خود ذاتی نہیں مانتے، جتنا بھی نبی کے پاس ہے وہ سب عطائی ہے، نبیوں کو ملتا ہے مگر رب کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی عطا سے نابینا لوگوں کے آنکھوں میں روشنی واپس کر دیتے تھے، وہ کہنے لگا یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، مگر ایک بڑا معجزہ یہ ہے میرے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، وہ کہنے لگا اب اتنا کہا میرے آقا سید کونین کے غلاموں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، کہنے لگے غوث پاک جب تو اس بنا پر اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میرے مصطفیٰ سے افضل مانتا ہے تو نے سن لے وہ تو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں تو نبی نہیں نبی کے غلاموں کا غلام عبد القادر ہوں، چل مجھے لے چل، کس قبرستان میں لے کر چلتا ہے، مردہ زندہ کرنے کی بات ہے، چل مجھے لے چل میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں نے مردہ زندہ کر دیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ بولے اگر آپ نے مردہ زندہ کر دیا تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت سرکار غوث پاک نے اتنا سنا، آپ فرماتے چل چل یہودی چل مجھے لے چل، اگر معاملہ تیرا ایسا ہے تو سن لے، قبرستان تیری مرضی کا ہوگا، قبر تیری مرضی کی ہوگی، مردہ زندہ کرنا میری مرضی کا ہوگا۔ غوث پاک نے اتنا فرمایا، لے کر جاتا ہے وہ ایک قبرستان میں پرانی قبر کے پاس لے کر گیا، بولے اس قبر والے کو زندہ کر کے دکھائیں میرے کریم آقا کے غلاموں۔ ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا آپ نے اشارہ کیا وہ قبر والے اٹھ جا، ادھر اشارہ کرنا تھا، قبر سے مردہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے سچا پیار کرو، نبی سے عشق کرو گے، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، مرنے کے بعد قبر بھی آباد، میدان محشر میں عزتیں ملے گی، میدان محشر میں عزتیں ملیں گی۔ سرکار غوث پاک کا اور حضور کا نسب نامہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میں حضور کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں، جتنے لوگ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ اور طرف کے کہہ دیں یا رسول اللہ. شاید آپ کی سمجھ نہیں آیا ہے. میں اپنے آقا کے باپ داداؤں کے نام آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں. میرے آقا کے باپ داداؤں کے نام, کیونکہ حضور کے باپ داداؤں کے نام آ رہے ہیں, اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان بھر میں بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, تو یوٹیوب پر یہ شجرہ سنتے ہیں تو کہتے قریشی صاحب آپ جب ہمارے آئیں گے نا تو حضور کے باپ داداؤں والا وہ شجرہ, حضور کا نسب نامہ ضرور پڑھنا ہے. اچھا, حضور کا نسب نامہ لوگ سنے بھی کیوں نہیں, کیونکہ ہمارے باپ دادا کا نام آتا ہے تو ہم مچل جاتے ہیں, ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. اور پھر حضور کے باپ داداؤں کے نام آئیں گے تو قسم خدا کی اگر یہاں آپ مسکرا گئے, مدینے میں اگر میرے مصطفیٰ مسکرا جائیں گے, آپ یہاں مسکرائیں گے, مدینے میں مصطفیٰ مسکرائیں گے. تم یہاں مسکراؤ گے حضور کے باپ داداؤں کے نام پر, قسم خدا کی مدینے کے تاجدار قبر انور میں ایک بار مسکرا گئے, دنیا بھی سور جائے گی, عقبہ بھی سور جائے گا, دنیا بھی سور جائے گی, عقبہ بھی سور جائے گا. اب میں حضور کے باپ داداؤں کے نام نسب نامہ حضور کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں. جتنی بلند آواز سے اگر محبت ہے, محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ. اچھا, حضور کے باپ داداؤں کے نام پہ آپ میں سجدہ پڑھنے جا رہا ہوں, اس پہ آپ کو فیس دینا ہوگی. فیس دینے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اب کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں. مولانا فیضان صاحب اس لیے کہ قریشی صاحب سرے شام سے لے کر اب تک پروگرام ہوا ہے, جتنا تھا فیس سب دے دیا ہے, اب باقی نہیں رہا ہے. میں اس فیس کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں. یہ فیس صرف جب تک جسم میں جان, جب تک جسم میں جان ہے اور جب تک زمین کے اوپر چل رہے ہیں, یہ فیس کام آئے گی. قریشی اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہے جو فیس آپ کے جسم سے روح نکال کر اسرائیل لے جائیں گے. جب آپ قبر میں اتار دیے جائیں گے, 4 لوگ آپ کی چارپائی کو کاندھے با کاندھے آپ کو بدلتے ہوئے جب قبرستان لے جا کر قبر میں رکھ دیا جائے گا, تختے لگا کر یہ جب واپس آئیں گے, 2 فرشتے منکر اور نکیر, 2 فرشتے جب آئیں گے سوال کریں گے من ربو کا, یہ فیس چالو ہو جائے گی, فیس چالو ہو جائے گی. اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ. یار سبحان اللہ کی اتنی آسان فیس رکھ دی تو پھر اتنی دھیری آواز میں کام نہیں چلنا. سب لوگ بلند آواز سے, جتنے بھی ہیں سب بلند آواز سے, سب لوگ بلند آواز سے. جناب آدم کے بیٹے, شیش کے بیٹے, انوش انوش کے بیٹے, کینان کے بیٹے, میلائیل کے بیٹے, بیارت کے بیٹے, ادریس کے بیٹے, متبشر کے بیٹے, نمکنے کے نام کے بیٹے, نوح کے بیٹے, سام کے بیٹے, عرفشاد کے بیٹے, عابر کے بیٹے, فائز کے بیٹے, راؤ کے بیٹے, ساروج کے بیٹے. اتنی دھیرے نہیں, رات کے 2 بجے ضلع بستی کے زندہ دل غیور مسلمانوں پتہ چلنا چاہیے, ضلع بستی میں نبی کے غلام رات کے 2 بجے اپنی محبتوں کا ثبوت دے کے بتانا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کے لیے ہے, یہ جسم بھی آپ کے لیے ہے, یہ نیندیں بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے. جناب آدم کے بیٹے, شیش کے بیٹے, انوش کے بیٹے, کینان کے بیٹے, میلائیل کے بیٹے, بیارت کے بیٹے, ادریس کے بیٹے, متبشر کے بیٹے, نمکنے کے نام کے بیٹے, نونو کے بیٹے, سام کے بیٹے, عرفشاد کے بیٹے, عابر کے بیٹے, فائز کے بیٹے, راؤ کے بیٹے, ساروج کے بیٹے, ناؤر کے بیٹے, طارق کے بیٹے, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے, جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے, قیدار کے بیٹے, رام کے بیٹے, اوس کے بیٹے, مزی کے بیٹے, سمی کے بیٹے, زارے کے بیٹے, مکسی کے بیٹے, بام کے بیٹے, گناد کے بیٹے, زر کے بیٹے, زیشان کے بیٹے, یدی کے بیٹے, ارادے کے بیٹے, یجل کے بیٹے, ناسن کے بیٹے, اسرمی کے بیٹے, سمر کے بیٹے, امدان کے بیٹے, دعا کے بیٹے, ابید کے بیٹے, ابر کے بیٹے, ایفی کے بیٹے, ماخی کے بیٹے, نائش کے بیٹے, جاہم کے بیٹے, تابر کے بیٹے, تدرا کے بیٹے, بلدار کے بیٹے, گیزا کے بیٹے, ناچر کے بیٹے, ابھی کے بیٹے, کمال کے بیٹے, بوس کے بیٹے, بوس کے بیٹے, سلمان کے بیٹے, ہومیسر کے بیٹے, ادو کے بیٹے, ادران کے بیٹے, مات کے بیٹے, ندار کے بیٹے, مدر کے بیٹے, لیاس کے بیٹے, مدرکا کے بیٹے, خزیمہ کے بیٹے, نانا کے بیٹے, ندر کے بیٹے, مالک کے بیٹے, فار کے بیٹے, غالب کے بیٹے, لوئی کے بیٹے, کام کے بیٹے, مرنا کے بیٹے, کلاب کے بیٹے, کسائی کے بیٹے, عبد مناف کے بیٹے, ہاشم کے بیٹے, عبد المطلب کے بیٹے, عبد
عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. ابو بکر ابو بکر گلی گلی ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد حیدری یا علی. شجرہ سرکار تک حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ تک تو آپ نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا. قریشی اس شجرے کو اگر آپ کی محبت ملائے تو غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم تک پہنچا دے. بولتے ہیں سبحان اللہ. جتنے لوگ چاہتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ تک یہ شجرہ پہنچا جائے. جتنے بھی چاہتے ہیں ضلع بستی کے زندہ دل غیور مسلمان ہو. ضلع بستی یار نام بھی کیسا بستی بستی جی لگا کے بولتے ہیں سب لوگ مستی چول طلب کے بولیں سبحان اللہ. میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مقام جناب عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیاری بی بی طیبہ طاہرہ میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا جب نام آیا شاعر نے جب فاطمہ زہرا کی جب شان دیکھی قلم اٹھایا رہا نہیں گیا قلم اٹھایا لکھ دیا کہ منظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی کہ جب فاطمہ زہرا کی شان کی بات آئی شاعر نے دیکھا قلم اٹھایا لکھنے پہ منظور ہوا لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہنے لگا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کوشاں ہے جناب حضرت طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر علی مولا مشکل کشا. کون مولا علی جب شان مولا علی کی شاعر نے دیکھی قلم اٹھایا لکھ دیا منظر فضائے دہر میں سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. یہاں سے غوث اعظم کا شجرہ امام علی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا علاء الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لخت جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ لاسانی محبوب قطب ربانی بڑے پیر دستگیر شہباز لامکانی محبوب گندل محبوب شہباز لامکانی محبوب قطب ربانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی
आला हजरत यही तो बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा। चलते चलते हमें हुजूर की बारगाह में ये सना लगाते हुए चलना चाहिए, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। सब लोग कहें तेरा काम था, जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुलूस-ए गौसियत, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर अपनी बारगाह में ये जिक्र नूर को कबूल फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।